أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نشست میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر صرف ایک لفظ ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے قبل ایک حدیث یا دو حدیثیں یا پھر 3 حدیثیں مختلف نشست میں ہم نے رزق حرام کے غلط نتائج اور رزق حلال کے بہتر نتائج کے حوالے سے سماعت کی ہوئی ہیں۔ آج میرا دل میں رغبت ہوئی کہ میں کیوں نہ بجائے اپنی باتیں زیادہ کرنے کے یا پھر مفسرین کی باتیں زیادہ کرنے کے کیوں آج ایسا نہ کیا جائے کہ اس عنوان پر مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سماعت کیا جائے، حضور رحمت عالم کے پاک دل، پاک خصلت اور پاکیزہ عادت صحابہ کے اقوال سیکھے جائیں۔ تو بس آج رزق حلال اور حرام کے حوالے سے میں اپنا بیان شروع کرنے لگا ہوں۔ مسلسل ہم احادیث شریفہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جیسے چھوٹے لوگ 2 وضاحتی جملے نہ بھی بولیں تو وہ پھر بھی سمجھ آتا ہے۔ تو آئیے ہم مسلسل آج اس عنوان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ نووی کا وہ اقتباس پیش کروں گا جو آپ نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے کیا۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ وہ حکم جو اللہ نے نبیوں کو ارشاد فرمایا تھا وہی حکم اللہ نے میرے غلام ایمان والوں کو بھی عطا فرما دیا۔ وہ کون سا حکم ہے؟ نبیوں کے نام اللہ کا یہ حکم باقاعدہ نازل ہوا، یا ایھا الرسل، اے تمام رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا الصالحات، اور پاکیزہ عمل کرو، اچھا رزق کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ قرآن حکیم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ میں اس موقع پر ترجمہ کرنا چاہوں گا حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کا۔ ان کے ترجمے کے اندر ایک لفظ ایسا ہے جب بھی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ پیر صاحب اللہ آپ کی قبر کو ہزاروں رحمتیں مزید نازل فرمائے۔ آپ نے ترجمہ یوں کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے تمام رسولو حسب معمول پاکیزہ ہی کھاتے رہو۔ طبیعت خوش ہو گئی ہے بھئی یہ کہنا کہ اے نبیو پاکیزہ رزق کھاؤ، خطرہ سا پڑ جاتا ہے سوچ میں کہ کیا نبی پاکیزہ رزق نہیں کھاتے تھے جو اللہ پاک نے اسپیشل فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ؟ بھئی وہ تو ہمیشہ پاکیزہ ہی کھاتے ہیں، اس لیے آپ نے جو بریکٹ میں یہ لفظ نکالا ایمان خوش ہو گیا، اے نبیو ہمیشہ کی طرح پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اچھا آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف۔
پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس پر ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ پاکیزہ رزق کا اچھے عمل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ رزق حلال ہو، اچھا عمل وجود میں آتا ہے۔ رزق حرام ہو جائے تو میرے بھائی ایسے بندے کو مسجد کا راستہ ہی نظر نہیں آتا، اور اگر مسجد میں پہنچ بھی جائے نا، آج یہ بھی راز آپ کے سامنے کھلے گا، کئی حرام رزق کمانے والوں کو مسجد کا راستہ آپ دیکھو گے کہ نظر آ رہا ہے۔ اگر مسجد کا راستہ نظر آ بھی جائے نا تو ایک اور غلط نتیجہ ہے جو آج ہم انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے، وہاں جا کر میں آپ کے ذہن کو بیک لاؤں گا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ حرام کھانے والا کبھی نیکی کا راستہ یاد رکھتا ہی نہیں، اگر یاد رکھ بھی دے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ بات میں انشاءاللہ وہاں جا کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو وہی حکم اللہ نے میرے غلاموں کو ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، حلال رزق کھایا کرو اور پاکیزہ رزق کھایا کرو۔ اتنا جان لیجئے کہ حرام رزق کسے کہیں گے؟ جو خیانت کر کے کمایا جائے۔ کچھ یہ جملے تو کہنا میری مجبوری ہے اور ضرورت ہے کہ حرام آخر رزق کیا ہوتا ہے؟ حرام رزق وہ ہوگا جو خیانت کر کے کمایا جائے۔ یہ حضرت ابن عباس ارشاد فرما رہے ہیں، اور حوالہ سننا چاہو تو اس وقت میرے ہاتھ میں علامہ ذہبی کی الکبائر ہے، میں الکبائر کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خیانت کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے، چوری کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے، سود کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے، جوا کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے، فحشاء کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ رزق حرام ہے۔ یہ تو وہ تھے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، تو ان کی روشنی میں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ پائیں گے کہ اور بھی یہ راستے ہیں جن سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہو جاتا ہے۔ آپ کی کمائی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کمائی میں جھوٹی قسم نہیں ہونی چاہیے، آپ کی کمائی میں یہ نظر کے اشارے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ منڈیوں میں، بازاروں میں نظر کے اشارے چل جاتے ہیں، دکاندار جب ایکا کر لیتے ہیں تو ایک گاہک نے ایک دکاندار سے شے کا ریٹ پوچھا، اس کا بھاؤ نہ بن سکا، جب وہ وہاں سے چھوڑ کر سامنے والی دکان پر جاتا ہے تو ادھر سے اشارہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، ہاتھوں کے اشارے چلتے ہیں، انگلیوں کے اشارے چلتے ہیں، جس کا معنی وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میں اسے اتنا فائنل بتا چکا ہوں، نیچے نہ آنا۔ یہ اشارے جو چلتے ہیں، اشاروں کے ذریعے ایک دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ایسا رزق میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کچھ آپ کو یہ سارے گندے کام اپنے رزق سے نکال دیں تو اس رزق کو رزق حلال کہتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث شریف اب تسلسل کے ساتھ ہم حدیثیں دیکھنا چاہیں گے۔ فی صحیح مسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب ذلك۔ ارشاد گرامی ہوا کہ ایک بندہ ہو، مسافر ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، مٹی اس میں پڑ چکی ہو، اور وہ ہاتھ خوب آسمان کی طرف اٹھا رہا ہو اور اللہ کو مسلسل کہہ رہا ہو یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہو، حالانکہ اس کا کھانا حرام، حالانکہ اس کا پینا حرام، حالانکہ اس کا لباس حرام، حالانکہ اس کی غذا حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حرام سے حرام سے پہلے جو کلمات آئے ہیں، یاد رکھنا یہ سارے اشارے دعا کی قبولیت کے تھے، یعنی حضور کا یہ فرمانا بندہ مسافر ہو تو یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہو، بال بکھر جائے، مٹی پڑ جائے، تو ایسے بندے کی دعا تو دعا۔ حضور سے پوچھا گیا حضور حاجی کون ہوتا ہے؟ میں اشعث اغبر، مقبول حاج اس کا ہوتا ہے جس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ کیفیت بھی قبولیت کی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ حضور تب کیا کرتے تھے جب کسی دعا میں بڑا مبالغہ کرنا ہوتا، گویا کہ یوں کہنا ہوتا میرے مالک اب دے ہی دے، جو یہ کیفیت ہے یہ قبولیت کی کیفیت ہے۔ پھر یا رب یا رب، چوتھے سپارے میں رب کائنات کا یہ بیان مسلسل ربنا ربنا ربنا، حضور فرماتے ہیں جب اللہ کے بارگاہ میں بار بار کہا جانا یا رب یا رب یا رب یا رب، بار بار کہا جائے تو اللہ اس بندے کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیے
اب دیکھیے مسافر ہے، دعا قبول ہونی چاہیے تھی، بالوں میں مٹی اٹ گئی، دعا قبول ہونی چاہیے تھی، اچھا ہاتھ آسمان تک اٹھا رہا ہے، دعا قبول ہونی چاہیے تھی، مسلسل یا رب کہہ رہا ہے، دعا قبول ہونی چاہیے تھی، یعنی ہر ادا ایسی ہے کہ دعا قبول ہونی چاہیے، لیکن فرمایا اس کا رزق چونکہ حرام ہے تو فرمایا کہ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو رزق کے حرام کو دعاؤں کے قبول ہونے میں اور نہ ہونے میں آپ نے محسوس کر لیا کہ کس قدر زیادہ اثر ہے۔ رزق حلال ہے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، رزق اگر حرام ہے تو حرام رزق کھا کر جو کلمہ منہ سے نکلتا ہے اس کی پرواز ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کر سکے، حالانکہ کلمات کی پرواز ہوتی ہے۔ قرآن حکیم پڑھ کر سنا دیتا ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کے دربار میں پاکیزہ کلمات بھی بلند ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی بلند ہوتے ہیں، تو کلمات کی پرواز ہوتی ہے۔ لیکن رزق حرام، وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پڑھنا تو لطف تو کرتا ہے لیکن وہ اندر کہتے اگر احساس بیدار ہو جائے نا کہ اقبال کہہ کیا رہے ہیں، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کلمات کی پرواز ٹوٹ گئی، بندے کے اعمال صالحہ کی پرواز ٹوٹ گئی۔ آگے بڑھ جائیے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يجعلني مستجاب الدعوة قال يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك فإن الرجل ليرفع اللقم من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة 40 يوما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس حضور کے دربار میں حاضر خدمت، کہنے لگے میرے آقا جی میرے لیے ایک دعا فرما دیجیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ انس کی ہر دعا قبول فرما لیا کر، میرے لیے آپ یہ دعا ارشاد فرما دیجیے۔ محسوس کر گئے کہ بہت بڑی دعا ہے، کہنے کو ایک ہے لیکن اس میں بچا کچھ نہیں ہے۔ اگر حضور دعا کر دیتے اور وہ دعا قبول ہو جاتی تو آج کے بعد بھلا کیا ہونا تھا کہ حضرت انس جو مانگتے پھر ملنا ہی ملنا تھا، دعا جو قبول ہو چکی تھی۔ تو آ کر کہنے لگے حضور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کیا کرے، آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انس تو ایسا کر اپنا رزق حلال کر لے، اللہ ویسے ہی تیری ہر دعا قبول فرما لے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، رقم حلال کا نتیجہ بیان کیا کہ ہر دعا ویسے ہی قبول ہو جائے گی، اور رزق حرام کا نتیجہ بیان کیا کہ بندہ جب اپنے منہ میں ایک لقمہ صرف حرام کا لے جاتا ہے، ایک لقمہ صرف حرام کا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن دعائی قبول نہیں فرماتا ہے۔ آگے بڑھ جانا چاہیے چونکہ مجھے زیادہ روایات آج تلاوت کرنے کا شغف ہے، تو بہقی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اس میں ہمارے عنوان سے کچھ زیادہ مضمون بھی ہے جو حضور نے ارشاد فرما دیا۔ میرے پاس کیونکہ اپنے مقصد سے پہنچنے سے پہلے کچھ امانت ہے سبق کی، میں وہ کہہ دیتا ہوں، پھر عنقریب ہمارا عنوان اس حدیث میں آ جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان اخلاق بانٹ دیے ہیں، کوئی گرم اخلاق والا ہے، کوئی ٹھنڈے اخلاق والا ہے، کوئی میٹھے اخلاق والا ہے، کسی کا اخلاق دوہرا ہے، کوئی کڑوا ہے مزاج میں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اخلاق لوگوں کے درمیان بانٹ دیے، جیسے کہ اللہ نے رزق لوگوں کے درمیان بانٹ دیے، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ۔ پھر ارشاد ہوا ان اللہ، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ۔ دنیا تو اللہ اسے بھی دے دیتا ہے جس سے محبت کر رہا ہے، اور اسے بھی دے دیتا ہے جس سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کی تو شان یہ ہے کہ یہ اسے بھی دے دیتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے اللہ کو، اور اسے بھی دے دیتا ہے جس سے اللہ کو پیار نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ دین کی سوغات صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر رک کر کے اگر میں کہہ دوں تو غلط تو نہیں ہوگا، قرآن سیکھنے کے لیے آنے والوں مبارک ہو جائے، حضور ہی فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ دین دیتا ہے سمجھو اللہ اسے پیار کر رہا ہے۔
حضور کا بیان ہی ہے نا بھائی. اب میں نے کون سا کوئی اس پر کوئی فتویٰ ارشاد کر دیا ہے یا کوئی مفتیانہ قول کر دیا ہے. تو اگر 2 لفظ سیکھتے ہو مبارک ہو رہے اللہ تم سے پیار کر رہا ہے. ہفتے بعد چلو آتے ہو 40 منٹ کے لیے مبارک ہو رہے اللہ تم سے پیار کر رہا ہے. پھر آگے ارشاد ہوا فمن اعطاہ اللہ الدین فقد احبہ, اور جس کو پھر اللہ دین دے دیتا ہے وہ سمجھ جائے کہ واقعی اللہ نے اسے پیار کر لیا ہے. جملہ دہرا دیا حضور نے. ولا یکسب, اب ہمارا عنوان آ گیا, ولا یکسب عبد مالا حراما, کوئی بندہ بھی جب مال حرام کماتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت ہی نہیں ڈالتا. برکت کا نہ ڈالنا, آپ اس کو میں اپنے پنجابی جملے میں یوں کہتا ہوتا ہوں کہ اس کی پوری نہیں پڑتی, اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا. برکت ایک ایسی شے ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا, جب اللہ دے تو محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے. تو جو حرام کماتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا. لوگ خود کئی بار مجھ سے کہتے ہیں علامہ صاحب اتنا کماتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی جاتا کدھر. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, میں اتنا کہوں گا کہ اپنی کمائی کا ذرا جائزہ تو لے لو. شاید کوئی رولا ہو گیا ہو, کہیں بول میں, نظر میں, لین دین میں کہیں کوئی رولا ہو گیا ہو. تو فرمایا کہ جو حرام کماتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا نہیں کرتا. اگر وہ صدقہ دے دے اس مال حرام میں سے تو اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا. یہ کچھ اس طرح کی غلط سوچ شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے. پہلے چوریاں کروائیں اور پھر کہا کہ کچھ مال صدقہ دے دیتے ہیں غریبوں کو دینے پر اللہ خوش ہو جائے گا. جی اللہ خوش نہیں ہوتا. وہ کسی زمانے میں ایک میڈیا پر ایک ڈاکو کی خبر چلی, یہ ڈاکو بہت اچھا ہوتا تھا. جی اس کی اچھائی کیا ہے, یہ غریبوں کے لیے چوریاں کیا کرتا تھا, غریبوں کے لیے ڈاکے ڈالا کرتا تھا, چوری کرتا ادھر غریبوں کو دے دیتا. یہ بہت اچھا ڈاکو تھا. لوگوں نے بڑی اس کے لیے دعائیں کی ہیں. میرے بھائی اب میں لوگوں کے فتوے کو کچھ نہیں کہتا, میں اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے حرام کما کر صدقہ دو نہ قبول نہیں ہوتا ہے. اپنی جیب کا مال دینے کا حکم ہے صدقے سے, اوروں کی مال اینٹ کر چوریاں کر کے صدقہ دینے کا حکم ہی نہیں ہے. اپنی باتیں بھی سوچا کرو, کیا کر دیتے ہو, یہ ڈاکو بڑا اچھا ہے, یہ فلانا بڑا اچھا ہے, یہ چوری غریبوں کے لیے کیا کرتا تھا. اچھا جی میرے بھائی, فرمایا اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا. اب جملہ خطرناک جس پر ڈر جانا چاہیے, وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ زَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَ إِلَى النَّارِ, جو بندہ حرام کما کر چھوڑ کر مر گیا اس کا چھوڑا ہوا حرام کا پیسہ اس کے لیے دوزخ ہی زیادہ کرتا ہے. یعنی آپ جانو گندم کے دانے پر کبھی آم نہیں لگتے, آم کے پیڑ پر کبھی گندم نہیں لگتی, تو حرام کے پیسے سے جو بوٹا اگتا ہے اس پر کبھی نیکی کا پھل نہیں لگتا. جو بعد والوں کو وہ پیسہ چھوڑ کر دے گیا نا, تو جو پیسہ حرام کا چھوڑ گیا ہے اس حرام کے پیسے پر کبھی نیکی کا پھل نہیں آ سکتا. وہ بھی حرام میں جاتا ہے, گناہگاریوں میں جاتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے جو حرام چھوڑ کر مر گیا. میاں صاحب نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد کیا, جنہ پچھے پاپ کمائے کتھے نے او کر دے, پیر پسار پیا بھی چویڑے کڈو کر دے. زندگی بھر جن کے لیے حلال حرام ایک کیا تو نے, آج مر گیا ہے, بتانا وہ کدھر ہے تیرے جن کی خاطر کماتا رہا, آج الٹا وہ تیرے خلاف بول رہے ہیں, نکالو مولوی صاحب, اٹھاؤ پڑھاؤ جنازہ, گراؤ اسے قبر میں. تو ارشاد گرامی ہوا کہ جو حرام کما کر چھوڑ جاتا ہے تو اللہ اس کی دوزخ کی آگ ہی زیادہ کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ کبھی بھی برائی کے ذریعے برائی کو نہیں مٹاتا, البتہ برائی اچھائی کے ذریعے برائی کو مٹا دیتا ہے. بھائی اس کا معنی سمجھیے, میں حرام پیسہ کما رہا ہوں اور ادھر میں نے جوا کھیلا, شراب پی لی, اب میں چاہتا ہوں شراب پینے والا میرا گناہ معاف ہو جائے, تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے حرام سے کمایا ہوا پیسہ دینا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا گناہ مٹوانا چاہتا ہے اور گناہ والا پیسہ دینا چاہتا ہے, گند کے ذریعے صاف نہیں ہوتا. گناہ والا پیسہ دے کر اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. البتہ گناہوں کو معاف کروانا ہے تو محنت کر, رزق حلال والا پیسہ دے, اللہ کرے گا امید لگ جائے گی. یہ معنی ہے اللہ برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں فرماتا, البتہ برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے. میرا خیال ہے عنوانات واضح ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوة خضرة من اکتسب
اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أدخله الله تعالى دار الهوان ورب متخوض فيها اشتهت نفسه من الحرام له النار يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد گرامی ہوا دنیا بڑی میٹھی ہے, بڑی سرسبز ہے, دل لبھا لیتی ہے بندے کا. دنیا بڑی میٹھی ہے, سرسبز ہے. جو بندہ حلال کماتا ہے اور اس پیسے کے حق کی جگہ خرچ کرتا ہے, حلال کمایا تو برحق خرچ ہوا. جملہ پھر محفوظ کیجیے, حلال کمایا تو برحق خرچ بھی ہوگا تو اللہ اسے ثواب بھی دے گا, اور اگر اس نے وہ پیسہ چھوڑا پیچھے تو اس کا چھوڑا ہوا پیسہ اس کے لیے جنت میں اضافے کا سبب بنے گا. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, حرام کا چھوڑا ہوا پیسہ کبھی نیکی کو جنم نہیں دے سکتا, حلال کا چھوڑا ہوا پیسہ نیکی ہی کو جنم دے گا. تو فرمایا کہ جو اس نے حلال چھوڑ کر مر گیا اللہ اس کی جنت ہی زیادہ فرمائے گا. پھر فرمایا کہ جس بندے نے مال کمایا حرام اور اسے خرچ کیا بغیر حق کے, اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہو, نہیں خرچ کرنا تھا وہاں لیکن کیا, حرام کاموں میں, حرام گوئی میں, حرام کھانے میں خرچ کیا. حرام کماؤ گے تو خرچ بھی ویسے ہی ہوگا. حدیث سے یہ سمجھیے, جیسے کمائی آئی ویسے ہی کمائی گئی. حلال سے کمائی آئی تو نیکیوں کے محلے سے گزر گئی, جنت منزل بنا گئی. حرام کمائی آئی تو بدیوں کے محلے سے گزر گئی اور دوزخ مقام بنا گئی. اور پھر ارشاد فرمایا وَرُبَّ مُتَخَوِّدٍ فِيهَا, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ایسے کھب جاتے ہیں کہ ان کا نفس, ان کی جان, ان کی چاہت, ان کا دل حرام کا تقاضا کرتا ہے اور آخرکار اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أي باب أدخله النار. ارشاد گرامی ہوا جو بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, حلال یا حرام, جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ دوزخ کے کس دروازے سے داخل ہو رہا ہے. جدھر سے ہو رہا ہے جائے, اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. پھر جدھر سے بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے, جائے, اس کا مقام ہے ہی یہ. آگے بڑھ جائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خير من أن يجعل في فيه حراما. حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے منہ میں مٹی ڈال لے یہ ٹھیک ہے, اپنے منہ میں کبھی حرام نہ ڈالے. حرام کا لقمہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ مٹی ڈال لے, تھوڑا کو بیماری ہو جائے گا نا, لیکن حرام نہ ڈالے. اس کے نتیجے میں جو دوزخ کا سیک آنے والا ہے, اگر آپ کو گزشتہ سبق یاد ہے تو میں نے آپ کو یہ روایت بتائی تھی کہ اگر مشرق کی طرف سے دوزخ کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جائے گائے کے نتھنے کے برابر, تو مغرب میں جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس سیک کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل کر کے اس کی کھوپڑی سے باہر نکل آئے. یہ ایک نتھنے برابر سوراخ سے نکلنے والی تپش کا نتیجہ ہے کہ مغرب میں کھڑا ہوا لاکھوں مائلز کا درمیان میں سفر ہے, لیکن وہ تپش اس کے دماغ کو پگھلا کر کے کھوپڑی سے باہر نکال دے گی. تو فرمایا مٹی کھا لینا بہتر ہے لیکن حرام کا لقمہ نہ کھانا. اچھا بھی اب میں نے کہا تھا کہ میں ان قریب ایک بات کہوں گا تو پھر پچھلی بات یاد کروا دوں گا. سن لیجئے, دوہرا لیتے ہیں. حرام کماؤ اور کھاؤ تو نیکی ہوتی نہیں, اگر ہو جائے تو نتیجہ کیا دیتی ہے آئیے سن لیتے ہیں. اس طرح کی ایک ملتی جلتی بات کسی زمانے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں, لیکن وہ کوئی اور تھی, میں اس کو بھی آج ذرا دوہرا دیتا ہوں, ہمارا علم ذرا انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا. اس عنوان پر دیکھیے. روی عن یوسف ابن اسباط رحمه الله قال ان الشاب اذا تعبد قال الشيطان لاعوانه انظروا من اين مطعمه فان كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه ان اجتهاده مع اكل الحرام لا ينفعه. روایت کی گئی کہ اگر کوئی نوجوان عبادت کے راستے پر چل پڑے تو شیطان سب سے پہلے اپنے چیلوں سے کہتا ہے
اسے چھوڑو، عبادت کرنے دو، یہ چیک کر کے آؤ کہ اس کا پوائنٹ آف رزق کیا ہے، اس کے سورسز کیا ہے، یہ چیک کر کے آؤ ذرا، یہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے. پڑھنے دو نماز اسے، لیکن دیکھ کے آؤ کہ یہ اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے. وَنُظُرُوا مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، اس کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، حلال یا حرام. فَإِنْ كَانَ مَطْعَمُهُ، اور اگر کھانا اس کا ہونا حرام تو شیطان کا جملہ سنو، کہتا ہے اور چھوڑو اسے، پڑھنے دو نمازیں، تھک ہی رہا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے، اسے کرنے دو محنت، کرنے دو اسے مشقت، دینے دو اسے سجدے، چلنے دو اس کی تہجد، چلنے دو اس کو تھکاوٹ کے سوا کچھ بھی حاصل، اسے محنت کرنے دو، حاصل نہیں ہو رہا. پھر فرمایا کہ کفاکم نفس ان اجتہادہ مع اکل الحرام لا ينفع، حرام کھا کر اس کی یہ محنتیں، یہ مشقتیں اسے کک فائدہ نہیں دیں گی. میں نے کہا اس سے ملتی جلتی بات ہم کسی زمانے میں کسی اور عنوان سے پڑھ چکے ہیں، ذرا اسے سمجھیے، پھر ہم ادھر واپس آنا چاہیں گے تاکہ ہمارا عنوان ذرا پختہ ہو جائے. پھر میں ایک محلے کی طرف جانا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دے. تو آئیے ذرا میں ایک پرانی بات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت نماز پڑھتے ہیں ہم مسلمان تو خیالات بڑے آتے ہیں، آپ نے اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو خیالات نہیں آتے. بالکل توجہ الی اللہ، آپ نے فرمایا بالکل سچ، ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں 100 خیالات آتے ہیں، اور جب کوئی یہودی یا عیسائی نماز پڑھتا ہے اسے نماز میں کوئی خیال نہیں آتا، توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. پوچھا بابا جی راز کیا ہے، کیوں آخر ایسا ہے؟ یعنی ہم تو یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ یہودی ہے اسے ہزاروں خیال آنے چاہیے، ہم جو کہ مسلمان ہیں ہمیں ایک خیال بھی نہیں آنا چاہیے. ہم کچھ اس طرح کا فیصلہ چاہ رہے ہیں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کی حکمت بیان فرمائی، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ نماز میں خیالات ڈالتا ہے شیطان، تو شیطان نے یہودیوں کی نماز میں خیال ڈالنا چھوڑ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں نماز سے پہلے ہی ایک اور موڑ آتا ہے جہاں انہیں وہ پکا دوزخی بنا چکا ہے. کفر، یہودیت، عیسائیت، کفر، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں. تو جو اصل موڑ تھا جہاں سے بچنا تھا تو وہ بچ نہ سکے، تو شیطان جان چکا ہے یہ دوزخ میں تو گئے پکے، یہودی ہے نا، دوزخ میں تو گئے پکے. اب اس کی یہ سازش ہے کہ جب یہ نماز پڑھے نا تو انہیں پڑھنے دو، توجہ خوب اللہ کی طرف لگی رہنے دو تاکہ یہ اسی مغالطے میں رہیں. کمال ہے، ہماری نماز تو صحیح نماز ہے، اللہ کی طرف جا رہی ہے، یا اسی میں خوش رہیں اور اپنے اصل کرتوت کا انہیں احساس نہ ہو سکے، دوزخی پکے ہو چکے. اب وہ نمازوں میں خیال نہیں ڈالتا تاکہ یہاں ادھر ہی انہیں بہلا پھسلا کر ادھر ہی مشغول رکھے، اصل خرابی کی طرف توجہ نہ جانے دے. دوزخی ہو چکے ہیں. اچھا جی، مسلمان ہو چکے، ہر کفر چھوڑ چکے، تو شیطان انہیں پکا دوزخی تو نہ بنا سکا، تو وہ کہتا چلو چل جاتے چور کی لنگوٹے ہی صحیح. یہ جملہ میں نے بولا ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں ہے، میں نے محاوراتی جملہ بولا. اور چلو اور کچھ نہیں، جو نقصان دے دو وہی صحیح. تو چلو اگر یہ میں انہیں کافر نہیں بنا سکا تو نماز میں 2 خیال ادھر کے لے جاؤں، 2 خیال ادھر کے لے جاؤں، 2 خیال ادھر کے لے جاؤں، 2 خیال ادھر کے لے جاؤں. تو آپ نے فرمایا نماز میں خیالات کا آنا یہ دلیل ہے کہ ایمان تمہارا سلامت ہے، تبھی تو شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. کہ کفر اور ایمان میں جب میں برباد نہیں کر سکا تو کم از کم اعمال صالحہ میں ہی میں انہیں برباد کر دوں. تو آپ کو سمجھ آئی کہ بعض اوقات پیچھے بڑا سارا کرتوت ہو چکا ہوتا ہے تو شیطان ادھر توجہ کہیں چلی نہ جائے، اس سے ہٹانے کے لیے وہ چھوٹے موٹے نیکیوں میں توجہ خوب لگواتا ہے. شاباش شاباش، بڑی اچھی نیکی ہے، شاباش شاباش، تو بڑے کرتوت کی طرف دھیان جانے نہیں دیتا. اب سنو، جب کوئی نوجوان عبادت کرتا ہے تو شیطان کہتا چیک کرو اس کا روٹی پانی کہاں سے آ رہا ہے. اگر ہونا حرام تو کہتا ہے کہ اسے کرنے دو، یہ کام نہ چھیڑو، اسے تہجدیں پڑھنے دو، اسے سویرے اٹھنے دو، نہ چھیڑو، کہیں اس کا دھیان ادھر نہ چلا جائے، میں حرام کھا رہا ہوں تو میری بربادی ہو رہی ہے، ادھر ہی لگا رہنے دو اسے، سوائے تھکاوٹ کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وقد روي في حديث أن ملكا على بيت المقدس ينادي كل يوم وكل ليلة من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بھئی ایک مشکل بحث کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جلدی کر دوں گا، آسان لفظوں میں کر دوں گا. محدثین نے اسے اٹھایا ہے مرقات میں،
حضرت مولا علی قاری نے تفصیل سے بیان کیا ہے. فرمایا کہ جو بندہ بیت المقدس پر ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، حدیث کے الفاظ، بیت المقدس پر ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کی نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت قبول فرماتا ہے. صرفن ولا عدل، صرفن ای النفل وعدلا ای الفریضہ، جو حرام کھاتا ہے تو نہ اس کی نفلی عبادت قبول اور نہ اس کی فرضی عبادت قبول. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ یعنی مثلا اس بندے نے حرام کھایا پھر نماز پڑھی تو اس نے نماز پڑھی ہے یہ قبول نہیں، یعنی اس نے نماز کیا پھر نہیں پڑھی، یعنی اس نے کی نہیں ہے. کیا یہ درجہ ہے اس کا، یا کہ یہ درجہ ہے اس کا کہ جس نے حرام کھایا نماز پڑھی، نماز تو ہو گئی ہے، سر سے فرض تو اتر گیا ہے، لیکن اس عبادت کے ہونے پر جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ہوا. کیا چیز ہے؟ دو باتیں ہیں نا. جس نے حرام کھایا تو کسی ایک عبادت کو ہم سامنے کر لیتے ہیں، جس نے حرام کھایا اس کی نماز قبول نہیں. نماز قبول نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی نماز گویا کہ اس نے پڑھی نہیں، یہ معنی ہے کیا؟ یا کہ یہ معنی ہے کہ پڑھی ہے ہو تو گئی ہے لیکن ثواب نہیں ہوا. یہ کیا کون سا معنی مراد ہے؟ حاصل بحث یہ ہے، محدثین نے کہا کہ گناہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ اعمال صالحہ کو بالکل ضائع کر دے. گناہ کی یہ شان نہیں کہ اعمال صالحہ کو بالکل ضائع کر دے، البتہ ان کے درجوں میں فرق ڈال سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جس نے حرام کھایا اور نماز پڑھی تو اس حرام کھانے نے نماز کے وجود کو تو ختم نہیں کیا، وہ لکھا جا چکا اس نے پڑھی ہے. قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اس نے نمازیں پڑھی تھی، وہ بات بھی ہو گئی، فرض ٹل گیا، لیکن ہر نماز کے پڑھنے پر جو ثواب ہونا تھا اللہ پاک سے وہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا. لمبی بحث کو میں نے چند جملوں میں کہنے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے گا. اگر یہ بحث سمجھ آ گئی میں کہوں آپ کو اشارہ دے دوں ایک دو، تو اور بہت سارے موقع ہیں جہاں آپ کو فن حدیث کے اس ضابطے کے پیش نظر، یہ اہل سنت کا موقف ہے، معتزلیوں کا موقف اور ہے. معتزلہ کہتے ہیں عمل ختم، ضائع، ختم. معتزلہ یہ کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ عمل ضائع نہیں، ثواب ضائع. عمل باقی ہے، ثواب ضائع. قیامت کو یہ حساب نہیں ہوگا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ وہ تو اس نے پڑھی تھی، البتہ ثواب ضائع. اہل سنت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اچھا، میں نے کہا کہ اس حدیث کے سمجھنے سے آپ کو وہ بات جان جانی چاہیے. مثلا جو شخص نجومی کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں، معنی سمجھ جانا چاہیے. یعنی نماز تو ہو گئی، فرض تو ٹل گیا، لیکن اجر اور ثواب اس کا 40 دن کا ضائع ہو گیا. ان ایسی اور بھی جو حدیثیں ہوں گی جس میں گناہ کے ہونے پر نیکی کے ضائع ہونے کی بات کی جائے تو معنی وہاں کیا ہوتا ہے؟ معنی وہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اجر اور ثواب عطا نہیں فرماتا ہے. قال عبداللہ ابن المبارک لأن أعد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک حرام کا درہم آ جائے اور میں اسے فوراً واپس کر دوں، اور ایک طرف میں 1,00,000 درہم صدقہ کروں حرام کا، حلال کا، حرام کا 1 درہم واپس کر دوں جو میرے پاس آ گیا. اور اس ایک طرف یہ ہو کہ میں 1,00,000 درہم حلال کا صدقہ کر رہا ہوں، تو کیا 1,00,000 درہم حلال کا صدقہ کرنے پر اجر زیادہ ہے، یا جو 1 درہم حرام کا آیا اسے واپس کرنے میں اجر زیادہ ہے؟ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلال کا 1,00,000 درہم صدقہ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن جو 1 حرام کا درہم آ گیا ہے نا اسے واپس کر دو. اس کے واپس کرنے پر اللہ تمہیں 1,00,000 درہم دینے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام کا مال لگا کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ جا کر کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو آسمان سے اللہ فرشتہ بھجواتا ہے اس بندے کو جواب دینے کے لیے. فرشتہ آگے سے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک حجک مردود علیک، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک،
مولا آ گیا ہوں میں، آ گیا ہوں میں، آ گیا ہوں میں، جواب آتا ہے لا لبیک، نہیں آیا تو، نہیں آیا تو، نہیں آیا تو، میں نے ایسے کہا تھا کہ آ غریبوں کا خون نہ چھوڑ کر، میں نے ایسے کہا تھا کہ آ چوریاں کر کے، میں نے ایسے کہا تھا کہ آ یہ غلط کاریاں کر کے، میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یوں کہا تھا کہ صاف ستھرا ہونے آ رہا ہے، صاف ستھرا پیسہ لے کر آ تاکہ تجھے صاف ستھرا کر دیا جائے۔ میں وہ جملہ یہیں بول دیتا ہوں، بڑا مزیدار جملہ ہے سفیان ثوری کا، فرماتے ہیں جو حرام لگا کر گناہ بخشوانا چاہتا ہے نا، جو حرام خرچ کر کے گناہ بخشوانا چاہتا ہے نا، اس کو یوں ہی سمجھو جیسے یہ اپنے کپڑے کو پیشاب کے ساتھ دھونا چاہتا ہے۔ اور بھئی دھو بھی لیا تو وہ دھویا کس کام کا؟ پیشاب کوئی گندگیاں صاف تو نہیں کرتا، نجاستیں صاف تو نہیں کرتا، لگا تھا گوبر دھونا چاہتے ہو، آؤ جی پیشاب سے دھو لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں دھلا، وہ گوبر کے ذرے اتر گئے لیکن اس کے اثرات باقی ہے۔ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جو بندہ حرام پیسہ لگا کر نیکی کمانا چاہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنے کپڑے کو پیشاب کے ساتھ پاک کرنا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں ایک درمیان میں علامہ ذہبی کی لائی ہوئی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں عن بعض الصالحین، البتہ یہ عنوان حدیث شریف میں ایک اور لفظ کے ساتھ موجود ہے، میں اس کا اشارہ کروں گا، میں اس کا اشارہ اہل علم کے لیے کروں گا، پہلے یہاں سن لیجئے۔ عن بعض الصالحین انه رؤی بعد موته في المنام فقیل له ما فعل الله بك قال خيرا غير اني محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم اردها۔ سن لو میرے بھائی، سن لو میرے بھائی، خطرناک عنوان ہے۔ ایک پارسا شخص، متقی شخص فوت ہو گیا، اسے خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کیا بنا بھائی تیرا؟ کہا اللہ نے اچھا سلوک کیا ہے، خیرن، اللہ نے اچھا سلوک کیا ہے، لیکن ایک کیس ہو گیا تھا مجھ سے، میں ابھی تک اس میں ضرور پھنسا ہوا ہوں، وہاں سے نجات نہیں ہو رہی، باقی سارا کام ہو گیا۔ جیسے آپ نہیں کہتے 99% کام ہو گیا جی، بس تھوڑا کو رہ گیا ہے، جو آپ کہتے ہیں تھوڑا کو رہ گیا ہے، وہ کہہ رہا باقی سارا کام ہو گیا ہے، نجات نظر آ رہی ہے، ایک پوائنٹ پر آ کر پھنسا ہوا ہوں۔ پوچھا وہ پوائنٹ